اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ الحمدللہ، یہ فخر اشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ہمیں تجدید ایمان کے لیے جمع فرمایا۔ انشاءاللہ آج ذکر پر بات کرتے ہیں۔ جب پیر کامل کے پاس بیعت ہو جاتے ہیں تو فرسٹ ہوم ورک جو پیر کامل دیتے ہیں وہ ذکر ہے۔ تو مرید ہونے کے بعد ہمارا پہلا کام یہی رہتا کہ ذکر کرنا۔ پیر کامل بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے۔ پیر کامل اپنے مرید کی رہنمائی کرتے۔ سالک تھری ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک سالک موری اور سیکنڈ والا سالک طحری اور سالک برقی۔ سالک موری کی رفتار چونٹی کی طرح ہوتی ہے، اور یہ جو سالک موری ہے وہ لوگ بگنرز جو بھی رہتے بگنرز وہ لوگ سالک موری میں آتے، اور سالک موری وہ کس سے چلتے؟ ذکر و اذکار سے چلتے، اور سالک موری سے اپڈیٹ ہوئے تو سالک طحری میں جاتے۔ سالک طحری میں بولے تو سالک طحری کی رفتار پرندے کی طرح ہوتی اور علم و عرفان سے چلتا۔ سالک طحری علم و عرفان سے چلتا، اور سالک برقی کی رفتار بجلی کی لائٹ کی طرح ہوتی اور یہ عشق اور محبت سے چلتا۔ سالک موری ذکر و اذکار سے، سالک طحری علم و عرفان سے، اور سالک برقی عشق اور محبت سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 152، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اے مسلمانوں، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا احسان مانو، ناشکری نہ کرو۔ اور تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ ذکر کے معنی کیا ہے؟ متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ بندہ متوجہ کیسا ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف؟ تو اللہ کی حمد کر کے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے۔ جب بندہ اللہ کی تعریف کر کے، اللہ کی حمد کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کی تعریف کر کے بندے کی طرف متوجہ ہوتے۔ متوجہ ہونے کا پہلا حق اللہ کی تعریف کر کے متوجہ ہونا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اب ایک پرسن کو ایک اسٹوڈنٹ کو کچھ بھی پڑھنا ہے تو اس کو ٹیچر یا لیکچرر کی ضرورت ہوتی، ویسے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے پیر کامل کی ضرورت ہے۔ تو جب پیر کامل ذکر میں لگا دیتے ہیں بندے کو، تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کو حمد سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی تعریف کے ساتھ اس کے طرف متوجہ ہوتے۔ اگر وہ بندہ فرش پر اللہ کی تعریف کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر بندے کی تعریف کرتے ہیں، تو دوسرا بندہ دعا کے ساتھ متوجہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عطا کے ساتھ متوجہ ہوتے۔ اگر دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہو رہا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بندے کی طرف متوجہ ہوتے۔ بیعت کیا ہے؟ اللہ سے وعدہ ہے، اور ذکر اس کا فرسٹ سٹیپ ہے۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ خلوت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی اپنی خلوت کو درست کر لیتا ہے، تو وہ جلوت میں بھی درست رہتا ہے۔ خلوت بولے تو جب اکیلے رہتے تو جلوت میں تو جو سامنے کرتے، جلوت میں لوگوں کے سامنے درست رہتا ہے، اور خلوت میں کیا کرتے؟ بدمعاشی دکھاتے ہیں، اور جس کی خلوت درست ہو گئی اس کی جلوت بھی درست ہو جاتی۔ تو خلوت درست کیسے ہوتی؟ جس کو یہ خیال ہے کہ ہم کو ہماری خبر کے سوالوں کی تیاری کرنا ہے، خبر کے سوالوں کو یہاں حل کر کے جانا ہے، اور خبر کے سوالوں کو سمجھ کے دل میں تصدیق کر کے جانا ہے، تو وہ بندہ خلوت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر جس کی بھی خلوت خراب ہے اس کو توبہ کرنا ضروری ہے، اور جو بندہ اپنے خبر کی سوالات کی تیاری میں لگ جاتا ہے
ذکر میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس کی تقدیر جو بھی اس سے جس حال میں اس سے خوش ہو جاتا ہے تو یہ بندہ مخالفت نہیں کرتا، موافقت کرتا ہے۔ مخالفت اپوزٹ کو بولتے ہیں، جس حال میں بھی اللہ خوش نہ رہتے۔ موافقت وہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع ہو گئے، جس حال میں خوش ہے اس کو موافقت بولتے ہیں۔ اور ذکر کیسا کرنا ہے؟ زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ ذکر زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی ہو، ذکر میں عز و انتصاری ہو، اور ذکر میں اللہ سے خوف بھی ہو، اللہ سے امید بھی ہو۔ ذکر کرتے وقت یہ 4 چیزیں ہونا ضروری ہے تو ذکر مکمل ہوتا۔ پہلا کیا ہے؟ زبان سے اور دل سے، سیکنڈ عز و انتصاری، تھرڈ خوف، اور فورتھ امید۔ یہ 4 چیزیں رہنا تو مکمل ہوتا ذکر۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ خبر کے سوالات کی طرف چلتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہو جاتا ہے، تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہو جاتا ہے، اور یہ بندہ جہاں بھی رہے اللہ تعالیٰ کا مہمان رہتا ہے۔ تو یہ بندہ جان لیتا کہ میں اللہ کا مہمان ہوں اور اللہ تعالیٰ میزبان ہے، اور یہ تمام کائنات اللہ کی ملک ہے، اور مالک اللہ ہے، اور ملک اللہ کی ہے، اور ہم مہمان ہیں اللہ کے، اور میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم مہمان بن کر نہیں رہ رہے ہیں یہاں پر، کیوں بولے تو ہم اولیاء اللہ سے دور ہے اور اللہ تعالیٰ سے متوجہ نہیں ہے، خبر کے سوالات کی فکر نہیں ہے ہم کو، اور ہم بھول گئے کہ ہمارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کے لیے پیر کامل کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ جب ہم پیر کامل کو تلاش کر لیتے تو پیر کامل جو فرسٹ جاب جو دیتے ذکر، اور ہم کو ذکر میں لگا دیتے، اور دل سے ذکر کرنے کے لیے دل سے متوجہ ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے پیر کامل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو ہمیں پیر کامل کی صحبت میں بیٹھنا، جو پیر کامل پہلا کام دیتے ذکر، وہ کنٹینیو کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے جو کافر اور مشرک کے پاس نہیں رہتا۔ وہ ہتھیار سے بندہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بندے کو فتح، کامیابی سب عطا کرتے۔ تو صحابہ اکرام عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہتھیار مومن کے پاس کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کے پاس دعا ہوتی ہے، یعنی متوجہ ہوتا ہے اپنے رب سے۔ دعا عز و انتصاری ہے، مولا کے سامنے مانگنا ہے، اور جب اپنا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ہم جو کام کرتے ہیں وہ عبادت بن جاتی ہے۔ تو ہمارا کو جو فرسٹ ہوم ورک دیا گیا ہے وہ ذکر ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ کہنے والے کو اور سننے والے کو عمل کی توفیق عنایت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جزاک اللہ۔